بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 18 حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 19 وہ کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعاف الجبال و مواقع القطر۔ حضور نے فرمایا وہ ان بکریوں کو اپنے پیچھے لگا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور ان جگہوں پر چلا جائے گا جہاں بارش ہوگی، اور فرمایا یفر بدینہ من الفتن، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے دور چلا جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت فتنوں کے دور میں بستیوں سے دور چلی گئی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 19 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 20 وہ کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 20 سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعمال میں سے ہمیں کوئی عمل کرنے کا حکم دیتے تو اس عمل کا حکم دیتے جس کی ہم میں طاقت ہوتی تھی۔ قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرح تو نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بھی ظاہر خلاف اولا کاموں کو بھی بخش دیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات عرض کی فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، پس سیدہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر غضبناک ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں اللہ تعالیٰ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اپنے رب کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عمل کرتے دیکھتے اور حضور ان کو کوئی عمل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تو صحابہ میں بہت زیادہ ہرس پیدا ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔
یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 20 تھی. آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 21 وہ کیا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا، ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں محسوس ہوگی. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس کو داخل کر دے گا. اور دوسرے نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا من احب عبدا لا يحبه الا للہ. دوسری چیز ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے شخص سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس کو پیدا فرما دے گا. وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ. اور تیسری چیز بیان کرتے ہوئے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس کو پیدا فرما دے گا. آئیے دوستو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہر چیز کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں. نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، رمضان آ جائے تو رمضان مبارک کے روزے رکھیں، جب زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں، جب عشر دینے کی باری آئے تو عشر ادا کریں، اسی طرح جب حج فرض ہو جائے تو حج ادا کریں. ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور جب کسی سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں اور جب کسی سے نفرت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے نفرت کریں. اور اسی طرح کفر میں لوٹ جانا اتنا ہی ناپسند کریں جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی مٹھاس کو پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.